میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت اور آرام کی گھڑی چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آج یہاں ہم جمع ہیں حضور کی ختم نبوت میں کی محبت میں، اللہ تعالیٰ بروز محشر مجھے آپ کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا جمع کروا دے۔ آمین تو اونچی کہہ دو۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ چلو نعرے کا جواب دیں، پھر حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، سارے آخر تک مل کر جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اور اونچی آواز سے یار والیوم بڑھاؤ۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ اور زیادہ والے، قادیانیوں پہ، قادیانیوں کے حامیوں پہ، حضور کے گستاخوں پہ نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر ہمارے آج کی اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے مہمان خصوصی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مناظر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گزارش کروں گا تو آپ حضرات سے خطاب فرمائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الحمد لله الذي انزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آج کا ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا۔ متعدد علماء کرام کے ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند ضروری گزارشات آپ دوست احباب کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ ایک ہمارا ایمان ہے اور ایک اس ایمان کا تحفظ ہے۔ ایمان اور اس کا تحفظ۔ ہر عقل مند آدمی اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ جتنی زیادہ قیمتی چیز اتنی اس کی حفاظت۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی متاع وہ ایمان ہے۔ جہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ جتنی قیمتی متاع اتنی اس کی حفاظت، جتنی قیمتی متاع اتنے اس کے چور، ڈاکو اور لٹیرے۔ مسلمان کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دولت وہ ایمان ہے۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے تو اس ایمان کے لٹیرے اور چور اور ڈاکو بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ ایمان نمبر 1، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بالتفصیل آپ حضرات آج کے پروگرام میں سن چکے۔ دوسرا ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ، جو عام طور پر اس پیج سے بیان کیا جاتا ہے، جو اس کانفرنس میں آنے والے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا ایمان اللہ کی توحید پر، جیسے ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر، جیسے ہمارا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر، جیسے ہمارا ایمان حضرت کے آخری نبی ہونے پر، قرآن کریم کے آخری آسمانی کتاب ہونے پر، جنت اور دوزخ کے وجود پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جیسے ہم مسلمانوں کا ان ضروریات دین پر ایمان ہے، ایسے ہی ہم مسلمانوں کا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان اور یقین ہے۔ ایمان والا، اسلام والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی ایک ایمان اور عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پائے جانے والے نظریات میں سے ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے، ایک نظریہ قادیانیوں مرزائیوں کا ہے، ایک نظریہ جاوید احمد غامدی کا ہے اور ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے
5 قسم کے نظریات ہیں، جن میں سے 4 نظریات باطل اور غلط ہیں۔ ایک نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے، یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط۔ ایک نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ہے، جو قرآن کریم کی آیات طیبہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اصحاب پیغمبر کے اجماع کی روشنی میں، امت کے تعامل کی روشنی میں صحیح ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدے کو یاد کرنے کے لیے، آسانی سے ذہن نشین کرنے کے لیے 5 نکتے، 5 جملے، 5 پوائنٹ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق قرآن مجید کی کم و بیش 13 صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ ذکر خیر موجود ہے۔ 100 سے زائد احادیث متواترہ صحیحہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث کے وسیع و عریض ذخیرے میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ امت کے ایمان پر پہرا دیا ہے۔ اس ایمانی عقیدے اور نظریے پر جس رخ سے کسی چور، ڈاکو، لٹیرے نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس رخ کو اللہ کے نبی نے اپنے فرمان مقدس سے پہلے محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی قادیانی مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا منکر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء سے متعلق ایمان پر پہرا دے دیا۔ اگر کوئی غامدی نزول عیسیٰ کا منکر ہے، تو نبی آخر الزمان نے مسلمان کے ایمان پر نزول کی احادیث پیش کر کے پہرا دے دیا۔ الغرض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کسی بھی رخ سے کسی جھوٹے مدعی نبوت نے، کسی جھوٹے دعوی مہدویت کرنے والے نے، کسی جھوٹے دعوی مسیحیت کرنے والے نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین سے آسمان پر جانے کا انکار کیا، آسمان پر موجود ہونے کا انکار کیا، آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا انکار کیا، نازل ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کا انکار کیا، تو قرآن پاک نے، احادیث طیبہ نے ان منکرین کے سامنے دلائل کی دنیا میں انبار لگا کے رکھ دیے۔ اگر تمہیں اللہ عقل دے، اگر تمہیں اللہ فہم دے، تو تم ان دلائل میں غور کر کے اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا تحفظ کر لو۔ چنانچہ یہودی آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنا نظریہ قائم کیا۔ عیسائی آئے، انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ عیسائیوں کے بعد قادیانی مرزائی آئے، انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ قادیانی کے نظریے کو دیکھ کے آج کے جاوید احمد غامدی نے، جو مرزا غلام قادیانی کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دیا۔ توجہ رہے، اگر آپ کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ یاد ہوگا، 1 نمبر مال آپ نے پہچان لیا، کھرا مال آپ کے پاس موجود ہوگا، تو 2 نمبر مال آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے فوراً پہچان لیں گے۔ کھوٹا مال آپ کے سامنے آئے گا،
آپ فوراً کہہ دیں گے یہ کھرا مال نہیں ہے. اس لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ. نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. نمبر 2، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے. نمبر 3، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے. نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں. نمبر 5، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ میرا آپ کا ایمان ہے، اجماع امت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت، احادیث متواترہ سے ثابت. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. قرآن کریم نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ. یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر کے انہیں سولی چڑھا دیا. قرآن کریم نے کہا وَمَا صَلَبُوهُ. اس کے بعد عیسائی آئے. عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا. جو غلط نظریہ یہودیوں نے اپنایا وہی غلط نظریہ عیسائیوں نے اپنایا. قرآن کریم نے یہودیوں کے نظریے کی تردید کی. اگر غلط نظریہ یہودیوں کا تھا اس کی تردید کی گئی، تو جو نظریہ عیسائیوں نے اپنایا اس کی بھی تردید ہو گئی. معلوم یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے. آگے چل کر مرزا غلام قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اللہ کے نبی نے مرزا غلام قادیانی کے نظریے کی بھی 1400 سال پہلے تردید کر دی اور یہود و نصارہ کے جواب میں کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت. تم کہتے ہو عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، عیسیٰ کو سولی دے دیا گیا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت. عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اگر کسی عقل پرست کے دماغ میں آئے، اگر کسی نیچری کے دماغ میں آئے، اگر کسی قرآن و سنت کا انکار کرنے والے کے دماغ میں آئے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آگ ہی آگ ہے، وہاں سے گزرنا ممکن نہیں، آگ اس گزرنے والے کو جلا دے گی. اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، برف ہی برف ہے، یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، وہ اسے جما دے گی. یہ مر جائے گا، آگ سے گزر نہیں سکتا، جل جائے گا. ٹھنڈک سے برف سے گزر نہیں سکتا، جم جائے گا، مر جائے گا. تو اللہ پاک پروردگار عالم نے ان عقل کے اندھوں کے لیے کہ ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان پر کیسے جا سکتا ہے، ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان پر کیسے رہ سکتا ہے، ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان سے دوبارہ واپس کیسے آ سکتا ہے. تو رب کائنات نے قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو واضح طور پہ بیان کر کے ایمان کے تحفظ کی دوا دے دی کہ تم عقل کی راستے پر چل کے قرآن کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا راستہ بڑی کشادگی کے ساتھ موجود ہے. اگر تم اپنی عقل کو چھوڑ کر قرآن کے راستے پر چلو گے تو جنت کا بڑا وسیع و عریض آراستہ پیراستہ راستہ تمہیں جنت لے جانے کے لیے موجود ہے.
اب چاہو عقل پرستی پہ چل کے قرآن کا انکار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرو، تمہیں اختیار ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہیں اگر چاہو تم اپنی عقل کا انکار کر کے رب کائنات کی قدرت پر ایمان اور یقین رکھ کے، نبی کے فرامین مقدسہ پر ایمان اور یقین رکھ کے، اپنی عقل کی آنکھ بند کر کے، اپنی ایمان کی آنکھ کھول کے، اپنی خواہشات کی آنکھ بند کر کے، اطاعت اور فرما برداری کی آنکھ کھول کے قرآن کی آیات کا مطالعہ کرو گے، فرامین پیغمبر کا مطالعہ کرو گے، اصحاب پیغمبر کے اقوال کا مطالعہ کرو گے، تو تم راہ راست پر رہو گے، جنت کے راستے پر رہو گے، جنت تمہاری منتظر رہے گی، فرشتے تمہاری خدمت کے لیے بے چین اور بے تاب رہیں گے۔ اگر تم نے اپنی خواہشات پر چل کر عقل پرستی کا راستہ اختیار کر کے قرآن کا انکار کیا، فرامین پیغمبر کا انکار کیا، اجماع امت کا انکار کیا، راستہ تمہارا جدا ہے ایمان والوں سے، خدا والوں سے، پیغمبر والوں سے، اصحاب پیغمبر والوں سے، تمہارا راستہ جدا ہے۔ قرآن کریم نے ببانگ دہل کہہ دیا، تم کہتے ہو قتل کر دیا، اللہ نے کہا قتل نہیں ہوئے، تم کہتے ہو سولی دے دیا، اللہ نے کہا سولی نہیں دیے گئے، تم کہتے ہو فوت ہو گئے، پیغمبر نے کہا فوت نہیں ہوئے، تم کہتے ہو قتل کر دیا گیا، رب کائنات نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تم کہتے ہو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، فوت ہو گئے ہیں۔ رب کائنات عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ زمین پر لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم ہے مجھے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تمہارے اندر دوبارہ ضرور لوٹیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمان پیغمبر روایت کیا، آخر میں ارشاد فرمایا تم نے نبی کا فرمان سنا ہے، اگر تمہارے جی میں آئے اس فرمان پیغمبر کی قرآن تائید کرے تو تم قرآن پڑھو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ قرآن کریم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے، جس کا غامدی نے انکار کیا۔ جاوید احمد غامدی کی کتاب میزان، اس کے اندر رسالہ علامات قیامت، جس میں صراحتاً جاوید احمد غامدی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ نبی نے صحیح حدیث میں فرما دیا، متواتر احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بار بار یہ بات ارشاد فرما دی، ادھر اصحاب پیغمبر کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا، ادھر نبی کی احادیث کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا، ادھر قرآن کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا۔ ارے خدا کے بندو، اصحاب پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا ایک فرمان جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ کو مسجد و ممبر و محراب سے جوڑ لو، ممبر و محراب تمہارے ہاتھ میں قرآن تھما دے گا، قرآن تمہارا رشتہ اصحاب پیغمبر سے جوڑ دے گا، اصحاب پیغمبر تمہارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جوڑ دیں گے، محمد مصطفیٰ تمہارا رشتہ اللہ رب العزت سے جوڑ دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ پختہ کر کے جاؤ۔ آپ کو گلی میں چلتا ہوا قادیانی ملے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار کرے گا، رفع الی السماء کا انکار کرے گا، نزول من السماء کا انکار کرے گا۔ جاوید احمد غامدی کے ماننے والا ملے گا، کوئی منکر حدیث ملے گا، کیپٹن ایکس عثمانی کا ماننے والا ملے گا، محمد شیخ
شیخ کا ماننے والا ملے گا، مرزا جیلمی کے ماننے والا ملے گا، ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والا ملے گا۔ یہ آج کل کے پائے جانے والے فتنوں کا میں نے نام لیا ہے۔ جیسے آپ کسی دکان پر جائیں، وہ اپنی دکان کی آئٹم بتاتا ہے، ہماری دکان میں یہ بھی موجود، ہماری دکان میں یہ بھی موجود، ہماری دکان میں یہ بھی موجود۔ اس پرفتن دور میں، فتنوں کے تلاطم میں، فتنوں کی آئٹم میں مرزا قادیانی کا فتنہ موجود، جاوید احمد غامدی کا فتنہ موجود، ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ موجود، مرزا جہلمی کا فتنہ موجود، کیپٹن ایکس عثمانی کا فتنہ موجود، انکار حدیث کا فتنہ موجود۔ نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جو میرے آپ کے ایمان کے درپے ہیں۔ یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ باتیں آپ نے بہت سنی ہیں، میں نے آج کی مجلس میں صرف یہی ایک عقیدہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اسے آپ نے پختہ کر کے یاد کر کے جانا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی مارکیٹ میں، اپنے بازار میں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، تاجر اپنے تاجروں کو، دکاندار اپنی مارکیٹ والوں کو، عالم دین اپنے طلبہ کو، مفتی اپنے آنے والے دوستوں کو، غرض ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنے طبقہ فکر میں تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دے۔ نمبر ایک، اس بات کو میرے ساتھ یاد کر لو، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ نمبر دو، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ نمبر تین، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ نمبر چار، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود۔ نمبر پانچ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ زور زبردستی سے نہیں منوایا جا رہا، میں نے دلائل پیش کیے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو اللہ آسمان سے آدم کو بھیج سکتا ہے، وہ زمین سے عیسیٰ کو بھی آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ جو اللہ جنت سے کھانے بھیج سکتا ہے، وہ اپنے روح اللہ کو جنت میں کھانے کھلا سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، عقل کو ایک طرف رکھ کے رب کی ربوبیت پر ایمان لا کے آیات قرآنیہ کو دیکھو، احادیث پیغمبر کو دیکھو، خدا کی قسم رائی کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس ایمان عقیدے نظریے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اگر اپنی عقل سے اس عقیدے کو دیکھو گے، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں دیے گئے، تبھی فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ہر مسلمان کے ذمے تین کام ہیں۔ نمبر ایک، اس پیغام کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شیزان قادیانیوں کی مشروب ساز کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر جام، جیلی، اچار، چٹنی، مربے، شیزان بوتل، شیزان جوس، آل پیور کے نام سے جوسز بنانے والا ایک ادارہ ہے جسے مسلمان چلاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے، بدقسمتی سے مسلمان اس شیزان کو خرید کر، شیزان کو بیچ کر قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے والا مسلمان یہ وعدہ کر کے جائے، وہ خود بھی شیزان کا بائیکاٹ کرے گا، اپنے مسلمانوں کو بھی شیزان کے بائیکاٹ کی دعوت دے گا، خود بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ تین کام، اس پیغام کو عام کرنا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہیں، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سبق سمجھ میں آ گیا؟ بس بیان ختم۔ میرے پورے بیان کا خلاصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا عقیدہ، تین کام
جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مختلف اوقات میں مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی صدا لگاتی ہے۔ جو کام ہمارے بس میں ہے ہم کرتے ہیں، جتنا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اب اس کے بعد آگے کام کرنا یہ آپ دوستوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو سارا مجمع بیٹھا ہے اس میں سے کوئی کل قیامت والے دن کہہ نہیں سکے گا کہ ہمیں مولوی صاحب نے عقیدہ نہیں سمجھایا، ہمیں مولوی صاحب نے شیزان کے بائیکاٹ کی دعوت نہیں دی، ہمیں مولوی صاحب نے ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اب کام آپ کے ذمے ہے، جیسے میں نے کہا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان سب اداروں میں آپ نے میں نے کام کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ؟ سائن نے اعلان کیا تھا 24-25 اکتوبر چناب نگر کانفرنس کا، اس وقت سب مجمع نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اب آپ ارادہ کر لیں، مولانا تجمل صاحب سے رابطہ کر کے چناب نگر 24-25 اکتوبر ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ ساتھی کوشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، جو شرکاء تشریف لائے ان کی شرکت کو قبول فرما، بیان کرنے والوں کو بیان کو قبول فرما، تلاوت والوں کی تلاوت کو قبول فرما، نعت شریف پڑھنے والوں کی نعت کو قبول فرما، جملہ انتظامات کرنے والوں کے انتظام کو قبول فرما، معاونین کی اعانت کو قبول فرما، محبین کی محبت، مخلصین کے اخلاص کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اس شہر کے جتنے مسلمان مرد اور خواتین، پورے پاکستان کے جتنے مرد اور خواتین، جتنی پوری دنیا کے مرد اور خواتین مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اس جلسے کا انتظام کرنے والے ہمارے ایک ایک خادم ختم نبوت کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ خدام ختم نبوت میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو ان کی ضروریات ہیں اپنے غائب کے خزانوں سے وہ ضروریات پوری فرما۔ اللہ کریم جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم میں سے ہر ایک کے حق میں بہتر ہے، بن مانگے اپنی شایان شان نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ۔